بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اثبات عذاب القبر، عذاب قبر کے ثبوت کے بیان میں اگلا باب ہے۔ عذاب قبر کے بارے میں جان لیں، تمام امت کے ائمہ کا، اہل سنت و جماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ عذاب قبر حق ہے۔ قبر میں جزا اور سزا کا معاملہ، سوالات کا ہونا، قبر کا جنت کے باغوں میں سے باغ بننا یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بننا، یہ برحق ہے۔ لیکن اس کو کہا جاتا ہے عالم برزخ کی دنیا، یعنی عالم برزخ کا مطلب ہے، برزخ کا معنی پردہ آڑ، وہ جہان جو ہمارے لیے اور اس کے لیے درمیان میں ایک پردہ اور آڑ، ہمارے اور اس کے درمیان ایک آڑ ہے۔ ہمیں اس جہان کی کیفیات ان آنکھوں سے نظر یا ان کانوں سے سنائی وہاں کی باتیں نہیں دے سکتی۔ اس کی مثال، عذاب قبر کی عقلی مثال آپ دیکھیں، میں لیٹا ہوا ہوں، میرے ساتھ ایک بندہ سو رہا ہے چارپائی پہ، مثلا آپ کی چارپائی کے ساتھ ایک اور بندے کی چارپائی، وہ سو رہا ہے، خواب میں وہ دیکھتا ہے، بری خواب دیکھتا ہے۔ بری خواب جب وہ دیکھتا ہے تو اس کو لذت آتی ہے کہ نہیں؟ آپ کو اس کی لذت محسوس، آپ کو تو نہیں پتہ چل رہا لیکن اس کو لذت آ رہی ہے، حتیٰ کہ اس کا لباس خراب ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز، وہ خواب دیکھتا ہے کوئی قتل والی، لڑائی والی، فل ایکشن ہو رہا ہے خواب میں، کوئی نہ کوئی جنگ لگ گئی، تلواریں چل گئیں یا گن چل گئی، وہ گھبرا کے اٹھتا ہے تو اس کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا ہوتا ہے، ہائی ہو جاتا ہے، ہوتا کہ نہیں؟ ساتھ والے کو کوئی خبر ہے؟ وہ کیا دیکھ رہا ہے ساتھ والے کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور اس کے جسم پر اس کا اثر ہو رہا، یعنی اس کا جسم تو اثر ہو رہا ہوتا ہے نا۔ یہ فلو بہت زیادہ ہمارا فلو ویسے ہی بہت ہوتا ہے کہ جی نہیں اچھا خیر، اچھا اب وہ جو خواب دیکھ رہا ہے اس پر میرا کہنے کا مقصد اثر ہو رہا ہے، ساتھ والے پر کوئی اثر ہے؟ ایسی ایک قبر ہے، اس میں عذاب ہو رہا ہے، آگ لگی ہے، ہیں جی، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، تو جب ہم نے قبر کھولی تو وہ عام کفن کے اندر لیٹا ہوا ہے، ہمیں اس کا کچھ پتہ، یہ بات ہے۔ اچھا جی، پہلی فصل 125 نمبر روایت ہے مشکات کی، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان سے جب سوال کیا جاتا ہے قبر میں لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کی، وہ گواہی دیتا ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مطلب ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ ثابت قدم رکھتا ہے ایمان والوں کو پکی بات کے ساتھ دنیا میں اور آخرت میں، یعنی دنیا میں وہ کلمہ توحید اور رسالت پر قائم رہا، اور آخرت میں قبر کے امتحان کو پاس کر گیا، کامیاب ہو گیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت ہے، یہ عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی عذاب قبر سے مراد ثواب و جزا دونوں ہیں، یعنی قبر کے یعنی سوالات کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یقال لہ، کہا جاتا ہے بندے کو، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ فیقول، تو بندہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ متفق علیہ، امام بخاری مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ 126 نمبر روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس جاتے ہیں، پھرتے ہیں، یعنی قبر میں دفن کر کے مٹی وغیرہ ڈال کے واپس جانے لگتے، اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرَّ نِعَالِهِمْ، ان کے جوتوں کی آہٹ کو بھی قبر والا سنتا ہے، یعنی جو جوتوں کی آہٹ ہے اس کو بھی، تو یہ جوتوں کی آہٹ کو کیوں سنتا ہے؟ یہ بتایا گیا کہ جوتوں کی آہٹ بڑی ہلکی سی ہوتی ہے، اگر وہ جوتوں کی آہٹ سنتا ہے تو تمہاری باتوں کو تو بدرجہ اولا سنتا ہے۔ عطاہما، یعنی اب اسے یہ پتہ چلا کہ قبر والے کو آنے جانے والوں کا سب پتہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، عطاہ ملکان، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اس کے پاس ہے، اور وہ کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کیا کہتا رہا ھذا الرجل، اس خاص بندے کے بارے میں، لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں حضور اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اس کو کہا جاتا ہے دیکھ اپنا ٹھکانہ جہنم کا، اللہ تعالیٰ نے بدل دیا تیرا وہ ٹھکانہ جنت کے جانب، یعنی اس کو دونوں فیراہما جمیعا، وہ دونوں کو اکٹھا دیکھتا ہے، یعنی ایٹ اے ٹائم وہ جنت کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور یعنی کہتا ہے اگر تو یہ گواہی نہ دیتا تو نے ادھر جانا تھا، اب تو جائے گا ادھر۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ، بہرحال جو منافق اور کافر ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے تو کیا کہتا رہا اس خاص بندے کے بارے میں، وہ کہتا ہے لا ادری، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں،
میں اس بات کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ اس کو کہا جاتا ہے لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے اپنی عقل سے جانا، ولا تلیتا، نہ تو کسی کے پیچھے لگا۔ یعنی اس کا ترجمہ مولانا وحید الزمان بخاری کی شرح میں کرتے ہیں، نہ تو مجتہد بنا نہ مقلد، یعنی یا تو مجتہد بنتا یا مقلد بنتا، یا تو خود سمجھتا قرآن پڑھتا یا کسی کے پیچھے لگتا، تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو مارا جاتا ہے کس کو؟ غیر مجتہد اور غیر مقلد کو۔ علامہ وحید الزمان کی زبان میں مارا جاتا ہے اس کو بمطارق من حدید ضربہ، لوہے کے ایک گرز کی، اردو میں اس کو ودان بھی کہتے ہیں، شیخ صاحب نے اس کا ودان یعنی جس کے ساتھ پتھر توڑے جاتے تھے اس طرح کا، یعنی وہ آلہ ہوتا ہے، ایک ضرب ماری جاتی ہے، وہ چیخ مارتا ہے، ایسی چیخ کہ جس کو سوائے جن و انسان کے ہر چیز جو اس کے قریب ہوتی ہے وہ سنتی ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی، اور یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ حدیث پاک سے پتہ چلا کہ جو قبر والے ہوتے ہیں آنے جانے والوں کی آوازوں کو وہ سنتے ہیں، اور باقی حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ اس بات کے اوپر شاہد ہے کہ وہ پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی جوتا لے کر قبرستان میں چلنا جائز ہے۔ تیسری بات یہ پتہ چلی کہ قبر میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرایا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر اب ایک اور مسئلہ ہے، حضور ہر ایک کی قبر میں آتے ہیں یا نہیں، یہ ایک اور مسئلہ ہے۔ تو بعض اس کے اندر وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ حضور کی فوٹو دکھائی جاتی ہے، فوٹو نبی نہیں ہے، فوٹو فرشتے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہ فوٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، سمجھ نہیں آئی؟ اچھا، اب وہ مراد تو ذات ہے، اب حضور کو دور سے دکھایا جاتا ہے یا کہ حضور علماء کی لمبی بحث ہے، ہم اس کے اندر ذرا تطبیق یوں دیتے ہیں، منافق اور کافر کی قبر میں تو حضور نہیں آتے، حضور کو دکھایا جاتا ہے، یعنی حجاب اٹھائے جاتے ہیں، کیونکہ اس جہان کو اس جہان پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پہ ہے کہ یار کیسے دیواریں ہٹیں اور وہ دور بندہ مجھے بیٹھا نظر کیسے آئے، وہاں پر یہ قرب و بعد والا چکر کوئی نہیں، تو حضور دکھائے جاتے ہیں لیکن کافر پہچانتا نہیں ہے۔ اور جو مومن ہوتے ہیں ان کی یہ شان ہے، ان کی قبر میں محبوب خود تشریف لاتے ہیں۔ کیوں تشریف لاتے ہیں؟ تاکہ دنیا کی سختیوں سے گزر آیا ہے، اب دیدار کو یعنی دیدار لے کر حضور کا چہرہ مبارک دیکھ کر اس کو وہ تھکاوٹ دور ہو جائے اور ذرا سکون آ جائے اس کو۔ اگلی بات یہاں پر یہ ہے، ابو جہل حضور کی زندگی میں حضور کے ساتھ دشمنی کرتا رہا اور کتنی سازشیں کرتا رہا۔ قبر میں فرشتے پوچھتے ہیں کیا کہتا ہے حضور کے بارے میں، وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ پتہ، اگر پتہ نہیں ہے تو سازشیں کس کے خلاف کرتا تھا، سمجھ نہیں آئی؟ تو یہاں پر بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، بھئی یہ تو جانتے تھے حضور کو، پتھر مارتے تھے، سازشیں کرتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، ان کے خلاف یعنی پروپوگنڈا کرتے تھے، اور قبر میں جا کے سارے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ پتہ نہیں ہمیں۔ تو اس یہاں سے علماء کہتے ہیں قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان صرف نور ایمان سے ہوگی، کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ پہچان سکے گا، دنیاوی رشتہ داری وہاں پر جا کر اگلے جہان میں اس کا کوئی کنیکشن ہے نہیں۔ اور اگلی بات یہاں اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلی کہ اگر جو بندہ خود بہت زیادہ گہرائی سے سمجھ بوجھ نہ رکھتا ہو قرآن و سنت کی، وہ اہل علم کے ساتھ رہے، ان کی صحبت کی برکت سے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ چونکہ کہا جا رہا ہے قبر میں تو پیچھے کیوں نہیں لگا کسی کی، یعنی کسی کو فالو کیوں نہیں کیا، پتہ چلا کافر فالو نہیں کرتا، کافر غیر مقلد ہوتا ہے، تقلید نہیں کرتا، علامہ وحید الزمان کی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، اور مومن جو ہوتا ہے وہ فالو کرتا ہے۔ اور عذاب قبر کا اس کے اندر بیان ہے کہ اس کو مارا جاتا ہے اور وہ چیختا ہے، لیکن وہ چیخیں یہاں سنائی نہیں دیتی، کیوں نہیں دیتی وہ آگے حدیث پاک میں آ جائے گا۔ اور بخاری کے یہ لفظ ہے 127 نمبر روایت، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم میں سے بندہ جب فوت ہوتا ہے تو اس کا ٹھکانہ صبح و شام اس کے آگے پیش کیا جاتا ہے، صبح و شام اس کو دکھایا جاتا ہے، اگر تو اہل جنت میں سے ہے تو جنتی ٹھکانہ فرشتے روزانہ دکھاتے ہیں، یہاں تو نے جانا ہے، یہ تیرا گھر ہے، صبح و شام، تاکہ ذرا دل لگا رہے۔ اور اگر جہنمی ہے تو جہنم میں سے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ایسے ہی ہے، آگ بھی دکھائی جاتی ہے صبح و شام، کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تجھے اٹھائے گا قیامت والے دن اس کی طرف،
یعنی قیامت کے دن اٹھ کے تو نے یہاں جانا ہے، متفق علیہ روایت۔ 128 نمبر حدیث، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہودیہ خاتون ان کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا، اور فقالت لہا، وہ کہنے لگی ما شفاک کو، اللہ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں کہ یہ کس انداز میں؟ حضور نے فرمایا ہاں عذاب قبر حق ہے، یعنی یہ ثابت ہے اور ہوتا ہے اور ہوگا، یعنی آگے بھی امت میں یہ جاری رہے گا، ایسے ثواب مراد اسے ثواب و جزا، یعنی ابتدا ابھی دین کے احکام تدریجاً بتائے گئے، یعنی ابھی حضور علیہ السلام نے قبر کی زندگی کے بارے میں یا عذاب قبر یا قبر کی نعمتوں قبروں میں ملنے والی کے بارے میں تفصیلاً سے امت کو آگاہ نہیں فرمایا تھا، تو یہودیہ کی یہ بات ہو گئی۔ تو عائشہ پاک نے پوچھا پھر حضور علیہ السلام نے اس کی تبلیغ کیسے کی؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس کے بعد میں نے حضور کو جو بھی نماز پڑھتے دیکھا مگر آپ اس میں اللہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتے۔ حضور کو تو حضور نبی سے تو سوال نہیں ہوتے قبر میں، حضور تو خود معیار ہیں قبر کے امتحان کا کہ ان کے بارے میں کیا کہتا رہا، پاس ہوگا تو جائے گا، تو نبی سے قبر کا کوئی امتحان نہیں ہوتا۔ تو لیکن حضور یہ دعا کیوں کرتے رہے؟ تعلیم امت کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے، تبلیغ فرمانے کے لیے۔ متفق علیہ بخاری مسلم نے روایت کیا، اور اس کے اندر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کی طرف بھی اشارہ ہے، اور مقام ابدیت، یعنی حالانکہ آپ جنت کے مالک ہیں لیکن اس کے باوجود آپ یہ دعا فرماتے تھے بارگاہ ربوبیت میں بندگی کا اظہار کرنے کے لیے اور تعلیم امت کے لیے اور عاجزی فرمانے کے لیے۔ 129 نمبر حدیث، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو نجار کے ایک باغ میں تھے، خچر پر آپ سوار تھے، ہم بھی ساتھ تھے، اچانک خچر بدکنے لگا اور قریب تھا تلقی ہی کہ وہ حضور کو اپنی پشت سے نیچے اتار دیتا، یعنی اتنا وہ گھبرا گیا کہ حضور علیہ السلام اس سے اتر جاتے۔ آگے 6 یا 5 قبریں تھیں، اللہ کے محبوب فرمانے لگے ان قبروں والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک بندہ کہنے لگا میں، فرمایا کب مرے تھے؟ کہا جی شرک میں۔ فرمایا یہ امت آزمائی جا رہی ہے قبروں میں، یعنی ان کو عذاب ہو رہا ہے، سخت آزمائش میں مبتلا ہے۔ لولا اللہ تدافنو، اگر ڈر نہ ہوتا کہ تم دفن ہی نہیں کرو گے مردوں کو تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تمہیں عذاب قبر سناتا، الذی اسمع من، جو میں سن رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی حضور فرماتے اگر مجھے ڈر ہوتا، یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم دفن کرنے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں وہ عذاب سناتا جو ان کو ہو رہا۔ پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اللہ کی پناہ مانگو عذاب نار سے، آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا نعوذ باللہ، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں عذاب نار سے۔ پھر فرمایا اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا نعوذ باللہ من عذاب القبر، ہم اللہ عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ اور پھر کہا ظاہری باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو، ہم نے ظاہری باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگی۔ پھر فرمایا دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ میں۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اب ایک حدیث میں آتا ہے نا حضور فرماتے ہیں کہ لو علمتم ما عالم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو ہنسنا کم ہو جائے اور رونا زیادہ ہو۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کشف بحسب طاقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جہان کی باتیں اس جہان کے بندوں پر اتنی کھولتا ہے جتنی وہ برداشت کر سکیں۔ یہ بعض بندے ہمارے مذہبی نا، ان کو یہ بڑا ذوق ہوتا ہے راتوں رات ہم غیب دان بن جائیں اور ہم قبرستان ہم سے باتیں کریں اور ہمیں سارا وہ پتہ چل جائے پچھلی روحوں کا اور آگے قیامت تک ہونے والی چیزوں کا۔ یہ بعض بندوں کو، اور اس کے لیے وہ چلے اور وظیفے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے۔ یہ چلوں وظیفوں سے چیزیں نہیں ملتی، یہ بالکل اہم ہی نا، یعنی یہ جعلی عاملوں نے یا وہ ہمارے جو سیخ وارج ہیں انہوں نے یہ چونا لگایا ہوا عوام کو، یہ وظیفہ پڑھو گے اس سے تمہیں یہ نظر آنے لگے گا، ابا کی روح خواب میں آ کر تم سے تمہارے ساتھ چائے پیے گی، اور یہ ساری ڈرامے بازیاں ہیں، ہے کہ نہیں ایسے ہوتا؟ قبر پہ جا کر 40 دن آنکھیں بند کر کے رات 12:30 بجے جب سوئی یوں گزرے، یعنی وہ پابندیاں بھی ایسی ہوتی ہیں، تو ایک ٹانگ کھڑی کر کے ایک ٹانگ الٹی کر کے آپ نے 272 مرتبہ قبر کی طرف منہ کر کے دل میں فلانا تصور کر کے تو پتہ نہیں کیا کیا کر کے یہ پڑھیں تو مردہ اٹھ کے آ کے آپ کو جپی ڈالنے کا، ایسے ہوتا ہے نا۔ تو یہ چیزیں وظیفوں وردوں سے جو اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ نے نظر فراست عطا فرمائی تھی کہ یہاں بیٹھے اور وہاں دور سے دور چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ یا مولا علی پاک کے بارے میں آتا ہے، فرمایا میں گیا قبرستان اور قبروں والوں نے مجھ سے کلام کیا،
اب حضرت علی پاک نے اس کے لیے وظیفہ نہیں پڑھا تھا کہ قبر والے کلام کیسے کرتے، یہ نور نبوت سے ان کو فیض ملا تھا۔ تو یہ میرے اللہ کا فضل ہے، رب تعالیٰ نے، اللہ کا علی کل شیء قدیر ہے کہ نہیں، اللہ چاہے آپ کو یہ باتیں بتا سکتا ہے نا، تو یہ میرا رب جس کو چاہے، جتنا چاہے، جب چاہے، جو چاہے بتائے، تو یہ وظیفوں سے حاصل نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ ہمیں مانگنی چاہیے عذاب قبر سے۔ دوسری فصل 130 نمبر روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو اتاہ ملکان اسودان، دو فرشتے آتے ہیں، دو اسودان سیاہ رنگت، اور ازرقان نیلی آنکھیں۔ کیا جی؟ اب کیا مطلب ہے نیلی آنکھیں اور سیاہ رنگت کہ نیلی، اور فرمایا یقال للعظیم المنکر والنکیر۔ اب سیاہ رنگت اور نیلی آنکھوں کا کیا مطلب ہے؟ نیلی آنکھوں کا ایک تو مطلب یہ بطور کنایا ہے، یعنی فرشتے جو ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بدصورت ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ نیلی آنکھوں کا مطلب یا سیاہ رنگت کا مطلب یہ فرمانے کا کنایا ہے ان کے ہیبت ناک ہونے سے، یعنی چونکہ عرب جو تھے نا وہ اپنے دشمن کو نیلی آنکھ والا کہتے تھے، رومی ان کے دشمن تھے تو ان کو کہتے تھے یہ نیلی آنکھ کھا لے، یعنی مراد اس سے دشمن تھا، تو دشمن کے ساتھ ان کا ایک سلسلہ ٹکراؤ کا تھا، تو یہ کنایتاً بولنے کا مطلب ہے کہ ان کی ایک دہشت ہوتی ہے۔ دیکھیں نا نیلی آنکھوں والا، لائٹ آف اور بلی دیکھے تو وہ کتنی اس کی لائٹ آنکھوں کی ہوتی ہے، اور بعض افراد کو اسے ڈر لگتا ہے، تو نیلی آنکھوں والا بندہ گھورے آپ کو، یعنی یہ ہے چیز مراد ہے ان کے ڈر کو اور خوف کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ ایسی حالت اور ایسی حیت میں آتے ہیں یا ایسے ایکسنٹ اور ایسے ان کا یعنی آنے کا انداز ہوتا ہے کہ اگلا بندہ اسے ایک بار ڈر جاتا ہے۔ ایک کو منکر کہا جاتا ہے، دوسرے کو نکیر۔ یہ نون کافرہ اس سے یہ نکلا ہے، معنی اجنبی ہونا، یعنی جس سے جان پہچان ہے۔ ان کو منکر نکیر کہتے ہیں اس لیے کہ جن کی قبر میں جاتے ہیں وہ واقفیت تعلق ہے۔ ہاں یہ بات یہاں پر ایک بات اللہ تعالیٰ درجے بلند کرے ہمارے علماء کے، میں ویسے حوالہ چلیں بتا دیتا ہوں، حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ اور شیخ عبدالحق دونوں فرماتے ہیں منکر کی قبر میں، منافق اور کافر کی قبر میں منکر اور نکیر آتے ہیں، جو پکا حضور کا کامل غلام ہو اس کی قبر میں مبشر اور بشیر آتے ہیں۔ ان کا نام ہی منکر نکیر نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو آتے ہی خوشخبری دینے کے لیے۔ اللہ اکبر، چونکہ وہ تو بندہ ہی جنتی ہے اور وہ دنیا پہ کام سارے جنتیوں والے کرتا رہا، تو اب اس کو قبر میں ڈرانے کا تو مقصد ہی کوئی نہیں۔ اور یہ حافظ ابن حجر نے اور شیخ صاحب نے یہ بات کی، اور کمال بات ہے۔ فیقولان، تو اب یہ دیکھیں پتہ چلا اللہ والوں کی قبر کے حالات عام بندوں جیسے۔ فیقولانی، وہ فرشتے آ کے کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کیا کہتا رہا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ تو بندہ کہتا ہے هو عبد اللہ و رسولہ، وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کامل بندے اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اچھا اب دیکھیں، اب جب کا حضور دکھا دیے گئے، حضور علیہ السلام کا دیدار زیارت اس کو ہو گئی، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، وہو عبدہ و رسولہ، اور وہ اللہ کے بندے اور وہ اللہ کے رسول ہیں۔ نہیں، وہ نام لے رہا ہے یہاں پر، تو نام کیوں لے رہا ہے؟ وہ نام لیتا ہے ذکر مصطفیٰ ذرا قبر میں بھی ہو جائے اور حضور کے ذکر کی برکت قبر میں حاصل ہو جائے، اس لیے وہ یہ نام لیتا ہے۔ اچھا جی آگے، فیقولانی، وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں قد کننا نعلم انک تقول ھذا، فرشتے کہتے ہیں ہمیں پہلے ہی پتا تھا تو یہ کہے گا، ہمیں اب فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا پہلے ہی کہ وہ یہ کہے گا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ مومن قبر میں جاتا ہے نا تو بس وہ امام اہل سنت کیا کہتے ہیں، دل میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، محبت مصطفیٰ کا نور اس کی پیشانی میں چمک رہا ہوتا، جس کو دیکھ کے فرشتے پہچان لیتے ہیں کہ یہ دوسرے جہان کا بندہ ہے اور یہ تو اور طبقہ ہے، اس نے یہی وہ کہتے ہیں ہمیں پتا تھا جو یہ کہے گا۔ پھر فرمایا اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے 70 گز 70 میں، یعنی 70 ملٹیپلائی بائی 70۔ یہاں بعض نے تو کہا فکس 70، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ عدد کثیر کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی بعض روایتوں میں اس کی تفسیر آئی ہے حد نگاہ تک، اور تیسری رائے یہ ہے کہ بعض لوگوں کی 70 بائی 70 ہی ہے
اور بعض لوگوں کی تحت نکاح اپنے اپنے اعمال اور درجات کے اعتبار سے. روحوں کا جہان بھی سیم نہیں ہوتا, ہر روح ایک طرح نہیں ہوتی, یعنی روحوں کے بھی مختلف درجات ہوتے ہیں. جس طرح یہاں انسان مختلف نہیں ہوتے, ان کی اتھارٹیز مختلف ہوتی ہیں, عمل مختلف ہوتے ہیں, درجات روحوں کا بھی ایسے ہے. پھر فرمایا نور بھر دیا جاتا ہے اس بندے کے لیے اس کی قبر میں. نور کیوں بھرا جاتا ہے؟ کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت قدم رنجا فرما کر گئے ہیں, حضور کے آنے کی برکت سے نور بھر دیا جاتا ہے قبر میں. ثم یقال له, پھر اس کو کہا جاتا ہے نم, سو جا. کنوم فیقول, وہ کہتا ہے ارجو الی اہلی, میں ذرا گھر سے نہ ہوں, فاخبرہم, ان کو بتاؤں, اپنے بیوی بچوں کو, گھر والوں کو ذرا یعنی اس کو اس جہان کی خبر ہوتی ہے اور فکر اور یاد ہوتی ہے. فیقولانی, اچھا دیکھیں جی جو مر گئے ہیں ان کو تمہارا کیا پتا, اب وہ کیا کہہ رہا ہے میں گھر سے نہ ہوں, اگر اس کو تمہارا کیا پتا تو وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے, ہیں جی. فیقولانی, وہ کہتے ہیں نہیں سو جا کنومت العروس, جیسا کہ دلہن سو جاتی ہے. اب اس میں تشبیہ من بعض الوجوہ, کیا دلہن جب نکاح ہو جاتا ہے اس کا تو وہ بے غم ہو جاتی ہے, یعنی اس کو کسی قسم کا کھانا پینا رہنا سہنا اس کی کوئی فکر ہے, یعنی وہ یہ کہتے ہیں اب سو جا, یعنی جیسے بے غم ہوتا ہے نا بندہ, اب تجھے نہ کوئی رزق کمانا ہے, اب نہ نماز کی بھی معافی, سارا کچھ پچھلے جہان میں بیت گیا. وہ نہیں اس کو بیدار کرتا مگر اس کے اہل میں سے جو اس کا محبوب ہوتا ہے, یعنی پھر اس کو جگاتا اس کا خاوند محبوب ہی جگاتا ہے, حتیٰ کہ اللہ تجھے اٹھائے گا اس لیٹنے والی جگہ سے, یعنی قیامت کے دن اب تجھے یہاں سے اٹھایا جائے گا, تب تک تو نے رہنا ادھر ہی ہے اور بے غم ہے, اب تجھے کوئی فکر کرنے کی ضرورت. اور اگر ہو منافق, اگر منافق تو کہتا ہے سمیت الناس, اب اس کا مطلب کہتے ہیں دیکھیں جی وہ تو سوئے پڑے ہیں, نم کنومت العروس, فرشتوں نے کہا سو جا, جس طرح دلہن سو جاتی ہے تو وہ تو سوئے پڑے ہیں, دلہن سوتی تو نہیں ہے, کیا خیال ہے؟ یعنی یہ تشبیہ من بعض الوجوہ ہے کہ یعنی بے پرواہ ہے تو, اب کیا ہے. اور اگر بندہ ہو منافق تو کہتا ہے میں نے لوگوں کو سنا وہ جیسے کہتے تھے میں بھی ویسے کہتا تھا, لا ادری, مجھے کچھ سمجھ نہیں. فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتا تھا تو یہ کہے گا, تیری نحوست بتا رہی تھی کہ تو یہی کہے گا. کہا جاتا ہے زمین کو اس کے اوپر مل جا, زمین مل جاتی ہے, اس کی پسلیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں. استغفر اللہ العظیم, نعوذ باللہ من عذاب القبر, اللہ ہم سب کو پناہ دے اپنی. تو اچھا اب وہ ظاہری طور پر قبر کھولیں تو نظر نہیں آ رہی, لیکن عذاب ہو رہا ہے, ہمیشہ اس کو عذاب ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن وہاں سے اٹھائے گا. یعنی اس سے مراد قیامت جب سور پھونکا جائے گا نا, ہر چیز فنا ہوگی تب تک, کیونکہ ماں بین النفختین جو ہے عذاب نہیں ہوگا, عذاب جزا اٹھا لیا جائے گا. امام ترمذی نے اس کو روایت کیا, امام ابن حبان اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا. 131 نمبر روایت. برائے ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دو فرشتے آتے ہیں, فیجلسانہ, اس کو بٹھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں من ربک, تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. فیقولان لہ, وہ کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. فرشتے کہتے ہیں اس مرد خاص یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا رہا جو تم میں بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے ہوا رسول اللہ, کیا اللہ کے اچھا وہ کہتا ہے وہ رسول اللہ ہے. پیچھے کیا کہا؟ وہ عبد اللہ ورسول, وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں, وہ عبداللہ, اور آگے کلمہ پڑھا اور یہاں کہا ہوا رسول اللہ, بندے نہیں کہا رسول اللہ, ڈائریکٹ صرف رسول اللہ. یعنی پتہ چلا قبر میں ہر بندے کا جواب سیم نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب اعلیٰ حضرت بھی صحیح نہیں کہتے کہ میں نعت بھی سناؤں گا قبر میں جب حضور آئیں گے, کیونکہ ان کو پتہ تھا سارے بندوں کا معاملہ ایک جیسا. اللہ اکبر, نیت ہے نا اپنی اپنی. فیقولان لہ, اس کو کہتے ہیں ما یدریک, یہ تجھے کیسے اس بات کا ادراک ہوا, یعنی تجھے کیسے پتہ چلا, تو نے کیسے سمجھا کہ حضور اللہ کے رسول ہیں, حضور اللہ کے. فیقول, وہ آگے سے مومن کہتا ہے, کہے گا قرأت کتاب اللہ, میں نے کتاب اللہ کو پڑھا, قرآن پڑھا. فآمنت بہ, تو میں حضور پر ایمان لایا, کتاب پر, یعنی کتاب کے ذریعے حضور پر اور کتاب پر. وصدقت, اور میں نے تصدیق کی. اچھا آپ مجھے یہاں پر ایک بات بتائیں, ہر مسلمان قرآن پڑھتا ہے؟ کئی مسلمانوں کی تعداد ان کو ناظرہ قرآن نہیں پڑھنا آتا. اگر ناظرہ پڑھنا آتا ہے, ترجمہ کتنوں کو آتا ہے؟ 90% کو ترجمہ. تو وہ تو کہہ رہا ہے میں نے قرآن پڑھ کے حضور کو مانا ہے. تو پتہ چلا یہ ہر بندے کو یہ چوتھا ایک ہمارے جس طرح ہوتا ہے نا جدید مفکرین کہتے قبر میں 3 سوال نہیں ہونے, 4 ہونے, چوتھا یہ.
وہ کہے گا ہاں بھائی تجھے کیسے پتا چلا؟ وہ کہے گا میں نے قرآن پڑھا۔ میں نے کہا بھائی صاحب آپ کے ابا جی نے قرآن پڑھا ترجمے کے ساتھ؟ آپ کے ابا جی یہ کہیں گے کہ میں قرآن پڑھ کے مسلمان ہوا ہوں؟ آپ کے ابا جی مسلمان اس لیے ہوئے کہ ان کے دادا مسلمان تھے، انہوں نے بتایا قرآن میں یہ لکھا ہے، انہوں نے تو خود تو پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو ہر بندے سے یہ سوال اور ہر بندہ یہ ایکسٹرا جواب بھی، اچھا جی یہ وہ خاص اہل علم ہوں گے جنہوں نے واقعتاً قرآن پڑھا سمجھا ہو۔ تو یہی قرآن کا اس آیت کا مصداق ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ فرمایا آسمان سے منادی ندا دیتا ہے، یعنی اعلان کرنے والا اعلان، یا آواز قدرت ہے، یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آواز دیتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، لہٰذا اس کے لیے جنتی بچھونا بچھاؤ اور جنتی لباس پہناؤ اور جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ اور فرمایا کھول دیا جاتا ہے، آتی ہے من روحہا و طیبہا، جنت کی ہوا بھی آتی ہے، خوشبو بھی آتی ہے۔ اچھا جنت واہ کہاں پہ ہے؟ اور جنت میں داخل ہونا ہے قیامت کے بعد۔ تو دنیا پہ قبر کے اندر وہ اس کو ایک ونڈو دے دی گئی ہے، یعنی اپنے اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے اس کو ہوا اور خوشبو دونوں آ رہی ہیں، یعنی اچھے کام کیے ہونا تو جنت میں داخلے سے پہلے جنت کی خوشبو آ جاتی ہے، اور فرمایا قبر میں اس کو آتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی ویوس، اور فرمایا کشادہ کر دیا جاتا ہے اس کی قبر کو، اس کی حد نگاہ تک، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے قبر کو۔ اب ساتھ ادھر بھی قبر ہے ادھر بھی قبر ہے، سینٹر میں اس کی قبر کھلی ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا، یہ نہیں ہیلو تھوڑا سائڈ پہ ہو جائے، ایسا کوئی چکر ہے؟ کیونکہ وہ جہان اور ہے، یہ جہان اور اس جہان کو اس جہان پر قیاس ہے۔ اور بہرحال کافر کی جب حضور نے موت کا ذکر کیا، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کی روح کو جسم میں لوٹایا جاتا ہے اور اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، فیجلسان، اس کو بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں من ربک، وہ کہتا ہے افسوس افسوس مجھے کچھ سمجھ نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے افسوس افسوس مجھے اپنی عقل سے اس کی کچھ سمجھ نہیں۔ درایت کا معنی بتایا تھا اپنی عقل سے کسی بات کو جاننا۔ پھر کہا جاتا ہے حضور کے بارے میں کیا کہتا رہا جو بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں۔ آسمان سے منادی ندا کرتا ہے کہ اس نے تکذیب کر دی، جھٹلا دیا، کس کو؟ اللہ کو، اس کے رسول کو اور دین کو۔ اچھا جی، اور لہٰذا ویسے وہاں پر ذکر یہ تین چیزوں کا آ گیا نا اس کے اندر، اور فرمایا اس کے لیے جہنم کا لباس بچھاؤ اور پہناؤ، اور جہنم کا اس کے لیے دروازہ کھول دو۔ فرمایا وہاں سے اس کی اپنا گرمی اور اس کی سمیل آتی ہے، قبر تنگ کر دی جاتی ہے حتیٰ کہ پسلیاں مل جاتی ہیں۔ پھر مقرر کر دیا جاتا ہے اس پر اعمیٰ، اندھا، اصم، بہرا۔ اب یہاں پر سوال ہے فرشتے نوری مخلوق ہیں، کیا وہ اندھے بہرے ہوتے ہیں؟ وہ ہو سکتے ہیں، اندھا بہرا ہونا عیب ہے؟ تو بعض علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق مختلف درجات میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے خاص ایک مخلوق عذاب دینے کے لیے پیدا ہی ایسی کی ہو، تو اس میں کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے۔ دوسرے علماء کی رائے ہے کہ یہ اندھا اور بہرا ہونا حقیقت میں نہیں، کنایتاً مراد ہے، یعنی جیسے نا بعض جو بندہ جس کو کچھ نظر نہ آئے، یعنی وہ کہتے ہیں بس وہ تے انا ہویا ہے، وہ فلاں فلاں کی محبت میں اندھا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں۔ تو معنی یہ ہے اعمیٰ اصم کا مطلب فرشتوں کو یہ جو کہا گیا اللہ تعالیٰ ایک مخلوق اس پر مقرر کرتا ہے کہ وہ اندھا اور بہرا ہوتا ہے، معنی آنکھیں اور کان ہوتے ہیں لیکن اس کی چیخ و پکار اس کو نظر نہ سنتی ہے، یعنی اس کو ترس نہیں آتا پھر اس کے اوپر، ایسا اللہ تعالیٰ بندہ اس پہ مقرر کرتا ہے۔ اور اس کے پاس لوہے کا ایک ہتھوڑا ہوتا ہے، گرز ہوتا ہے، اگر مارا جائے پہاڑ کو، پہاڑ مٹی ہو جائے، یعنی ایسا ہوتا ہے۔ فرمایا فَيَضْرِبُ بِهَا ضَرْبًا، فرشتہ ایک ضرب مارتا ہے ہر مشرق اور مغرب کے درمیان جو چیز ہے سوائے جنوں انس کے، جنوں انسان کے علاوہ، یعنی وہ چیزیں اس کو سنتی ہیں۔ فَيَصِيرُ تُرَابًا، وہ مٹی ہو جاتا ہے، کافر کیا ہو جاتا ہے؟ مٹی ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں روح لٹائی جاتی ہے، اور فرمایا قیامت تک اس کو یہ عذاب ہوتا رہتا ہے۔ امام احمد بن حنبل اور امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا۔ امام بہقی فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، اور ابو موسیٰ الاصبہانی کہتے ہیں حدیث حسن مشہور ہے۔ اچھا اب یہاں پر کہ فرشتے کہ کیا دوبارہ اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے؟ اس کے اندر دوبارہ روح ڈالی، پھر روح نکل جاتی ہے، پھر ڈالتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ بھی بطور کنایا ہے کہ اس کی شدت درد اور شدت تکلیف کو بیان کرنے کے لیے۔ جیسا بندہ بہت تھکا ہو، ہمارے پنجابی میں یہ جملہ بولا جاتا ہے یار میرا جسم مٹی ہو گیا، جسم بے جان ہو رہا، جان ہی نہیں رہی، یہ لفظ بولے جاتے ہیں اپنی تھکاوٹ کا اظہار کرنے کے لیے۔
اور روح مثلا میں تمہاری جان نکال لوں گا، بولا جاتا کہ نہیں؟ کیا معنی روح باہر کھینچ لینا؟ یعنی مراد ہے شدت والی تکلیف دوں گا، یہ مطلب ہے۔ یہ امام احمد اور ابو داؤد نے اس کو روایت